حدیث کا اور قرآن کی آیات کا ترجمہ دیں. بات یہ ہے اب آپ بیٹھے آپ تم آگے آ جاؤ تو سامنے آ جاؤ. آپ کے منہ میں وہی کا لفظ نکلا ہے. آپ اس ٹائم کہتے ہیں گیبیزم تھا. آپ کہتے ہیں گیبیزم تھا. ہم کہتے ہیں گیبیزم نہیں وہی کیا کریے. صدر ایسی بات نہیں کرتا. سنے نا پھر رام سے کرے رام سے دے. اگر آپ بیچ میں کود گئے تو فیصلہ کیوں کرے گا؟ جی میں بھیا بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں نہ ہم نے لکھوایا کہ نبی کو علم وحی کے بغیر ہوتا ہے. ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہوتا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ کی عطا وحی کے ذریعے سے ہوگی اور کہاں سے ہوگی. اس پر تو آپ کو شور نہیں بجانا چاہیے تھا. آپ نے چپ کرنا بس. اس پر تو آپ کو شور نہیں بجانا چاہیے تھا. آپ کے مولانا جو آپ کی وقت حل کرنے کے لیے آئے ہوئے. تو عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. وہ عقیدے میں بھی لکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کلی علم غیب عطا فرمایا. اور اس پر ہم نے الحمدللہ جو آیت مولانا نے پڑھی تھی وہی آیت لے کر کے پیش کی. اب سنیے ہم قرآن پاک پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ عالم الغیب ہے, کسی کو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے اپنے پسندیدہ رسول کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے. جو اللہ اپنے نبی کو علم غیب عطا فرماتا ہے وہ ہوتا کلی ہے. مولانا شاید آپ کو یہ غلطی لگی ہے تو اپنی تصحیح کر لیجئے. یہ کلی بمقابلہ خدا نہیں ہے. یہ کلی بمقابلہ خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والہ کی مخلوق کے مقابلے میں کلی ہے, اللہ کے مقابلے میں کلی نہیں ہے. کہیں یہ ابہام نہ رہ جائے, کوئی یہ نہ کہنے پر مجھے کہ یہ کلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا کلی ہے. یہ کلی کیونکہ میں اپنی بات وہ کروں گا جب میرے مرنے کے بعد بھی ممکن ہے یہ کیسٹ چلے اور میں اللہ کے ہاں حاضری کا اور اللہ کے ہاں جواب دہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں. مجھے آپ کی طرح شور نہیں مچانا ہے بیٹا. مجھے آپ کی طرح جو ہے وہ شور شرابہ نہیں کرنا ہے بیٹے. مجھے آپ کی طرح ادم نہیں مچانا ہے بیٹے. میرا کلی یہ اللہ کے مقابلے کا کلی نہیں ہے بلکہ یہ مخلوق کے مقابلے کا کلی ہے. کہا اللہ تعالیٰ کے مقابلے کا کلی اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو میں اسے مشرک سمجھتا ہوں. لہذا یہ کلی بمقابلہ مخلوق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و نے جو علم اپنے نبی کو عطا فرمایا وہ مخلوق کے مقابلے میں کلی ہے. کلیت الحمدللہ ختم ہو گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. مولانا صاحب نے مناظر صاحب نے قابل احساس احترام بزرگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے. اللہ کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں زیادہ ہے. جب اللہ کا علم زیادہ ہے, جب میں کہتا ہوں کہ فلاں کا علم زیادہ ہے میرا, جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا علم زیادہ ہے اللہ کے مقابلے کا کلی نہیں ہے تو جزوی ثابت کی کر سکے آپ, کلی ثابت نہ کر سکے. اللہ کو کچھ باتیں ایسی ہیں اللہ کے علم میں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. باقی یہ آیت جو آپ نے پڑھی دوبارہ میں پڑھتا ہوں, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
फरमाया मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या किया जाएगा और ना ये जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, नहीं पैरवी करता मैं मगर उसी चीज की जिसकी वही की जाती है मेरी तरफ। वा मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और नहीं हूं मैं मगर डराने वाला वाज़ेह। मौलाना साहब ने ये आयत पढ़ी और अपनी तरफ से कुल्ली की पच्चर लगाई। बखुदा रब्बे काबा की कसम है, अर्ज़ व समा के मालिक की कसम है, इस आयत में कुल का लफ्ज़ नहीं है। मौलाना साहब ने कुरान पे झूठ बांधा है, बहतान उठाया है। इन अत्ताबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, कुल का लफ्ज़ नहीं है, कुल का लफ्ज़ नहीं है। वो कुल आपने दावा कर रखा है, कुल का लफ्ज़ दिखाएं। मैंने कितने वाक़यात पेश किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूल जाना, सूरह कहफ की आयत वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, फरमाया इज़ा नसीतो फ़ज़क्किरूनी, जब मुझे भूल हो जाए तो मुझे याद करा दिया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह ताला का ये कहलवाना वला अलमुल गैब, फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह बाद में आने वाले कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, कोई कुल्ली कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फरमाया प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अपनी आपकी ज़बान अक़दस से ये कहलवा रहा हूँ, ऐलान कर दीजिए कुल कायनात के सामने सबको ये बात पहुंच जाएगी। मुहद्दिसीन के जरिए, सहाबा के जरिए, कुरान सैकड़ों लाखों लोग कुरान के हाफ़िज़ हैं। फरमाया कह दीजिए वला अलमुल गैब, कि मैं गैब नहीं जानता, मैं गैब नहीं जानता। फरमाया वाइन कुंता मिन क़ब्लिही ला मिनल गाफ़िलीन, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली गैब मेरा खासा है प्यारे, तू इससे पहले गाफिलों से था। जरा मौलाना इन आयत का इन कुंता मिन क़ब्लिही ला मिनल गाफ़िलीन वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता और उस हदीस के मुतालिक फैसला कीजिए और कौल का लफ्ज़ कुरान व हदीस से जरा निकालिए। अब जनाब वाला मौलाना साहब ने बात तो की है और फरमा रहे हैं कि तूने जुज़वी साबित कर दिया है, कुल्ली साबित नहीं किया। सवाल ये है कि मैंने पहले अकीदे में लिखवा दिया था ताकि अगर बाद में मौलाना साहब भागना चाहें तो भाग ना सके। मेरा दावा तो पहले ये था कि अल्लाह ताला की अता से नबी का इल्म है और वो अर्जी है, और अर्जी जो है वो मा बैनल हुदूदैन होता है और कायनात की 6 जहतें हैं। एक तहत होता है, एक फौक है, मशरिक है, मगरब है, शुमार है, जुनूब है, और 6 जहतों के अंदर जो चीज आया करेगी वो आलमे वो अकल में समाया करेगी, और जो अकल में ना समाया करे, अकल जहां तक रसाई उसकी ना हो उसकी, वो बात क्या करे। हमने कहा था कि ये कुल्ली जो है इंदर अकल होगा और ये मातहतल मकान होगा, और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्क से गर्ब तक का और शुमाल से जनूब तक का, तहत से फौक तक का, समुद्रों के अंदर का, बाहर का सब इल्म अता फरमाया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मदीना अलिया में बैठकर इरशाद फरमाया एक जमाना आएगा हमला करने वाली एक कौम निकलेगी, उसमें दौड़ने से रुक जाना बेहतर होगा, और फरमाया रुकने से लेट बैठ जाना बेहतर होगा, पनागा मिले तो उसमें छुप जाना बेहतर होगा। सारे के सारी तदाबीर हदीस यानी जो कुतुबे हदीस की फितन के अबवाब में उनमें मौजूद है। ये सिचुएशन बता रही है कि हमला फजा से हो और चलने वाला मुतहर्रक होगा, उसे पता चलेगा वहां गोली या बम गिराएगा, रुक जाएगा, उसे एहसास नहीं होगा, बैठ जाएगा तो और महफूज, और अगर लेट जाएगा तो और महफूज। शहरी दफा वाले बताते हैं जब हमला फजाई हो, चलते हो तो रुक जाओ, रुके हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो पनागा में छुप जाओ। ये तो आखिर जमाने में होना था। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मदीना आलिया में बैठ कर ये हदायत जारी फरमा कर ये बता दिया कि कायनात का किसी दौर का भी कोई गोशा मुझसे पोशीदा नहीं है। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बातिन के तमाम उलूम और समुद्रों के अंदर की मखलूकात के हाल, फजाओं के अंदर के हालात, आसमानों के ऊपर के हवाल, सब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिए। तशरीफ लाए आप और हाथ में 2 किताबें थी। सहाबा किराम ने पूछा ये क्या है? फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे, हम तो आपके टाइम में नहीं बोले बिल्कुल भी, मैंने दयानतदारी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझको बता दिया है कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। तमाम अहले जन्नत के नाम भी जानता हूँ, अहले जहन्नुम के नाम भी बताता हूँ, जानता हूँ। अब इससे बढ़कर कुल्ली पर मैं और क्या दलील पेश
رہا مولانا کی پیش کردہ آیت قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو ظاہر ہے مجھے مزید تب تھی اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ نبی بھی ذات علم غیب جانتے ہیں، ذاتی کی نفی ہے، وہ مجھے مضر نہیں ہے، لہذا ہم تو عطائی کے قائل ہیں، اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر اس کا شان نزول دیکھیے اور تفاصیل دیکھیے، وہاں موجود ہے چور ڈاکو یہ جو تھے مکے کے تاجر آئے آ کر کہنے کے صحابہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کے پوچھنے لگے بتائیے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ ان کا منڈیوں کا بھاؤ کیا ہوگا؟ اگر اجناس کی قیمتیں چڑھ جائیں ہم یہاں سٹاک کر لیں، بعد میں جا کے ان کو بیچ دیں، اگر گر جائے تو بھی جا کے بیچ آئیں۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم کو کس نے کہہ دیا ہے؟ تم کو میں نے کب کہا ہے تم کو میں نے کہ میرے پاس جو ہے وہ خزانے ہیں؟ میں نے تم کو کب کا علم غیب جانتا ہوں؟ چوروں ڈاکوؤں تمہیں میں خزانوں کا پتہ بتاؤں؟ ابو بکر صدیق آئے، بخاری نکالیے، بخاری اس کو سرکار نے فرمایا وکیل کو خزائن الارض اللہ نے اسے زمین کے خزانوں کو جاننے عطا فرما دیا۔ مولانا صاحب پانی پی لیں کوئی بات نہیں، پانی پینا کوئی حد نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنائے۔ فرمایا آپ نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کی بات جانتے تھے، خشکیوں کی بات جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم بما یکون فی غد، جو شخص یہ عقیدہ رکھے، جو یہ نظریہ رکھے، جو یہ کہے کہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں فقد عظم علی اللہ الفریا، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حکیم میں کھڑا ہوں، وہ خانہ کعبے کی ایک جگہ ہے، فرمایا قریش مکہ نے مجھ سے سوال کیے کہ بیت المقدس کی علامتیں بتلائیے، آپ نے فرمایا مجھے پتہ نہ تھا، میں اس مقصد کے لیے وہاں نہ گیا تھا۔ فَقَرِبْتُ، اگر یہ حدیث نہ ہو مسلم میں چور کی سزا ہو مجھے دی جائے، حدیث ہے فَقَرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ، میں صحابہ اتنا پریشان ہو گیا کہ میں اس سے بڑھ کر کبھی پریشان نہ ہوا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کا نقشہ کیا تو میں نے وہ دیکھ کر بتلایا۔ ذرا مولانا یہ بتلائیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے کیا اس وقت آپ کو علم نہیں تھا؟ اگر تھا تو پریشانی کس بات کی تھی؟ تو آپ نے بار بار یہ کہا ہے کل کا لفظ آپ نے ابھی تک میرے سامنے نہیں کیا، جن دلیلوں سے آپ کر رہے ہیں ان دلیلوں کی میں نے نفی کر دی ہے۔ آپ ذرا بتائیں کون سا وہ لفظ ہے جس میں یہ ثابت ہے کہ کلی پیغمبر علم دے دیا، کلی دے دیا، جبکہ صحابہ آج جو اس وقت کے صحابہ میرا اس لیے جلدی سنیے بھیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب، کوئی خشک و تر نہیں، ہر چیز کا علم کتاب میں ہے، ساری سینہ مصطفیٰ میں ہے، اور کوئی علم ایسا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں نہ ہو۔ رہا مولانا کا حدیث پاک جو ہے وہ پیش کرنا، تو ظاہر ہے جو بندہ کہیں سیر کرنے جاتا ہے وہاں کے روشن دان اور کھڑکیاں گننے نہیں جاتا۔ بتایا کہ میں وہاں سیر کرنے گیا تھا، روشن دان کھڑکیاں گننے نہیں گیا تھا، اس لیے تم سوال یہ مجھ سے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کے راز و نیاز کی باتیں کیا ہیں؟ اسے پوچھتا ہے تو پانی پوچھو، تم پوچھ رہے ہو کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ وہ تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیے، اور وہیں کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ میں مسجد اقصی تک نظر ڈالی، سارے حجابات ہٹا دیے گئے، سرکار فرماتے میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، یہ تو علم پر دلالت کر رہی ہے،